تارکین وطن کی واپسی، غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز۔ سرگودا یونیورسٹی میں مقیم 114 افغان باشندوں کی بائیو میٹرک شناخت کے بعد 105 افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ 9 افراد نے تاحال قواعد جمع نہ کرائے۔ ملتان اب تک صرف 1 افغانی کی رجسٹریشن کی گئی۔ 85 افراد کی بائیو میٹرک ہو چکی۔ 80 سے زائد افراد رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں۔ پولیس کی جانب سے دیگر افغان باشندوں کی تلاش جاری۔ میاں والی میں تارکین وطن کی واپسی کا مرحلہ جاری۔ آج رات 5 افغان باشندوں کو طور خم بارڈر روانہ کر دیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ کہتے ہیں، سروے میں 228 افراد سامنے آئے تھے۔ 48 افغان باشندے ڈیڈ لائن سے قبل واپس چلے گئے۔ 6 باشندوں کی تصدیق کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ مظفر گڑھ سے 12 افغان شہری رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے، فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث اسکول کے بچوں کو پریشانی کا سامنا۔ محکمہ ایجوکیشن نے طلبہ کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کر دی۔ میاں والی میں اسموگ متاثرہ افراد میں اضافہ ہونے لگا۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ خان کا کہنا ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری، مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ صوبے بھر میں 169 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ ملتان میں ڈینگی کے 17 نئے مریضوں کی تصدیق۔ بہاولپور میں ڈینگی کے مزید 4 مریض رپورٹ۔ لودھرا، بہاڑی اور خوشاب میں ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا۔ قومی ایئر لائن کو ایندھن کی عدم دستیابی مسافروں کے لیے درد سر بن گئی۔ پی آئی اے کو ایندھن کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بیرون ملک جانے اور آنے والی 2 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ نوابوں کے شہر میں سیاحت کو فروغ دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سائٹ سینگ بس سروس 7 ماہ بعد بھی آپریشنل نہ ہو سکی۔ بہاولپور کے شہری بس کی موجودگی سے بھی لا علم۔ بس 7 ماہ کے دوران صرف 20 ٹور ہی کروا سکی۔ ٹی ڈی سی پی ریجنل انتظامیہ بس کو تاحال ہفتہ میں 1 دن چلانے میں بھی ناکام۔ ریلوے ملتان ڈویژن انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار۔ ریلوے اسٹیشنز پر نصب الیکٹرانک ٹکٹ مشین غیر فعال۔ ٹکٹ مشین کو فعال کرنے کے بجائے کوٹ لگا کر ڈھانپ دیا گیا۔ مسافر بھی ریلوے انتظامیہ سے نالا، الیکٹرانک ٹکٹ مشین فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ارون آباد کا ریلوے اسٹیشن بے بسی کی تصویر بن گیا۔ 1927 میں تعمیر کی جانے والی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار۔ دروازے، کھڑکیاں تک غائب، عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کا عمارت کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ ریلوے اہلکار فنڈز نہ ہونے کا رونا روتے رہ گئے۔ مبارک پور میں ریلوے لائن پر پل تعمیر نہ ہو سکا۔ شہریوں کے لیے روانہ لائن کراس کرنا مشکل ہو گیا۔ کراسنگ کے دوران کئی حادثات رونما ہو چکے۔ تحصیل شہر جانے کے لیے ریلوے لائن کراس کرنا علاقہ مکینوں کی مجبوری بن گئی۔ شہریوں کا جلد پل تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ ایف آئی اے کی ڈی جی خان میں کارروائی۔ حوالہ ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ 8.5 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو کروانے پر اتفاق۔ سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی نے فیصلے کو خوش آئندہ قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے۔ 10 دسمبر تک ٹکٹ فائنل کر لی جائیں گی۔ آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، امیدواروں نے بھی کمر کس لی۔
منتخب ہو کر عوامی منصوبوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی، سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں 5 سال اپوزیشن میں رہا، دوسری بار حلقہ میں ترقیاتی کام کروائے، دوبارہ موقع ملا تو صحت پر کام کروں گا۔ جماعت اسلامی انتخابات میں مکمل حصہ لے گی، ملتان میں رہنما جماعت اسلامی انجینئر عاطف عمران کی روحی سے گفتگو، کہا ہمارے امیدوار کیمپین کا آغاز کر چکے ہیں، ملتان کی تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے کریں گے۔ چشتیہ میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے احسان الحق باجوہ کی شہباز شریف سے ملاقات، حلقہ پی پی 244 کے اہم موضوعات پر گفتگو، سابق وزیر اعظم کے حلقہ میں ورک کرنے کی ہدایت۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے مظفر گڑھ میں سیوریج نظام کو افسر نو تعمیر، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ انم حفیظ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، ایشین ڈیولپمنٹ کے ماہرین سمیت پبلک ہیلتھ انجینئر، میونسپل کارپوریشن اور دیگر افسران کی شرکت، سیوریج نظام کی افسر نو تعمیر کے لیے لاہ عمل تیار۔ جنرل بس اسٹینڈ کو مسافروں کے لیے مثالی بنانا ترجیح، ڈیپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ، صفائی کی صورتحال اور سہولیات کا جائزہ لیا، اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر اور ایڈمنسٹریٹر عابد شبیر نے انتظامات پر بریفنگ دی۔ زیادتی کا شکار خواتین کو اب فوری انصاف ملے گا، ڈیپٹی کمشنر آفس رحیم خان اینٹی ریپ سیل بنا دیا گیا، شیخ زید ہسپتال میں کرائسس مینجمنٹ سیل بھی قائم کر دیا گیا۔ قانون کی تعلیم کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، جامعہ ذکریہ ملتان کی یونیورسٹی گیلانی لاء کالج میں ڈپلومہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، پرنسپل ڈاکٹر سمزہ فاطمہ کی روحی سے گفتگو، کہا جنوبی پنجاب میں پہلی دفعہ قانون پر ڈپلومے شروع کیے جا رہے ہیں، ڈپلومہ 1 سال کا ہوگا، ویکینڈ کلاسز ہوں گی، کالج ہی سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے ہفتہ وار ڈرائیونگ لائسنس کیمپ کا انعقاد، قائد اعظم میڈیکل کالج میں خدمت مرکز موبائل وین اور ٹریفک پولیس عملہ لائسنس بنانے میں مصروف، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بہاولپور کے رہنما کہتے ہیں ڈاکٹروں کی خدمات اولین ترجیح ہے، اگلے ہفتے صادق عباسی ہسپتال میں کیمپ لگایا جائے گا۔ اسموگ کی روک تھام کے مشن پر موٹر وے پولیس بھی الرٹ، بستی ملوک میں اسموگ بارے آگاہی مہم شروع کر دی گئی، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔